ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان قرآن پاک کی آیات کو تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کی تفاسیر جو ہے ان کے سے متعلق جو ہے ان کا مطالعہ کریں تاکہ وہ سارے معاملات ہمارے سامنے آ سکیں جن کی ممانعت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے۔ اور اسی طرح سے ربا الفضل کا وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں عام طور پہ اویئرنیس نہیں ہے، اس کے بارے میں عام طور پہ لوگ نہیں جانتے۔ ربا نصیحت تو عام طور پہ ہمارے ہاں معروف بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، اگر کوئی کرتا ہے اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہوئے کرتا ہے، لیکن ربا الفضل کا معاملہ ایسا ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو نہیں معلوم، اس کے اوپر خاص طور پہ ہماری مجالس کے اندر بھی بات ہونی چاہیے، سیمینارز کے اندر بھی اس کے بارے میں معاملہ جو ہے وہ سامنے ڈسکس ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان معاملات کو پڑھنا بھی چاہیے، ان حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مزید سیمینارز کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم عامت الناس تک یہ بات پہنچائیں، اخبارات کے اندر مضامین کے ذریعے اور دیگر جو بھی ذرائع اس کے لیے اختیار ہو سکتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس اس حوالے سے پیدا ہو۔ کم از کم اگر ریاستی سطح کے اور سود کا خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو پایا تو کم از کم انفرادی زندگی میں تو ہمیں کوئی نہیں روک رہا، اس کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ربا نسیہ کا معاملہ ہو یا ربا الفضل کا معاملہ ہو، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور اس کے حوالے سے کوئی رکاوٹ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے، صرف ایک فیصلہ ہے، ڈٹرمینیشن ہے کہ آج ہم فیصلہ کر لیں کہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اب ہم یہاں پہ فنتہا رک جائیں، اور ورنہ وہ صورت ہے کہ فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر جنگ کے میدان میں آ جائیں اور پھر وہاں پہ ہمارے لیے ہار ہی ہار ہے، جیت کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جیت ظاہر ہے کہ اسے رب العالمین کی ہونی ہے جس نے پورا نظام قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب سود کی حرمت اور اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ آپ حضرات کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ خاصا علمی معاملہ ہے، اس کے اندر بہت سے ایشوز ہیں، قرآن مجید سے کیا میسج مل رہا ہے، احادیث مبارکہ میں کس قسم کی جو ہے میسج ہمیں دیا گیا ہے، اور سود کی جو ہے قسمیں کون کون سی ہیں، آج کی شکل میں کون کون سی قسمیں جو ہیں اس وقت عام ہیں، رائج ہیں، یہ تمام باتیں وہ ہیں جن پر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان موضوعات پر جو ہے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، اس کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں، تو ان کی جو ہے ڈیٹیلز کیا ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ کچھ سیمینارز اور کچھ ٹریننگ پروگرام انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اگلے ہمارے مقرر ہیں، آج ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، بہت ہمیں خوشی ہے اس بات کی، اسماعیل قریشی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جو ربا کا کیس چلا تھا اس میں یہ ہر سٹیج پر وہاں موجود تھے، جو لوگ انسداد سود کو پلیڈ کر رہے تھے ان کی طرف سے اس میں یہ ہر جگہ پر موجود تھے۔ میں نے ان سے گزارش کی ہے، عرض کیا کہ چند منٹ کے لیے اگر وہ تشریف لے آئیں اور اپنے کچھ اظہار خیال کریں یہاں پر، تو 5 سے 10 منٹ کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں۔ اسماعیل قریشی صاحب۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر مجلس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور فاضل مقررین اور مہمان گرامی لائق احترام جناب جسٹس وحید صاحب، میں یہاں پر آیا اس لیے تھا کہ میں ان سب کے ارشادات عالیہ کو سنوں اور اپنا دامن جو ہے اس سے اپنے قلب کو اور ذہن کو اس سے ان کی جو ارشادات ہیں، افکار عالیہ ہیں، ان سے میں استفادہ کروں، لیکن حکم ہوا ہے کہ میں کچھ عرض کروں، اور خاص طور میں میرے عزیز بھائی عاطف صاحب نے جس طرح سے ہمارے وہاں پہ ساتھ دیا تھا، خود ڈاکٹر صاحب اس فیصلے میں تھے، میں اس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب بات اصل ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں جب یہاں پہ آیا تو ایک شعر جو ہے میں ڈاکٹر صاحب کی وساطت سے جناب وحید الدین صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ غالب نے کہا تھا کہ وہ آیا دیکھیو ہم نے کہتے تھے شکیبو صبر انجمن کی آزمائش ہے، دور یہ ایک آزمائش ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، یہ انہوں نے جس طرح سے آزمائشوں سے اپنے آپ کو بلند کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کی تاریخ میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ حضرات بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہوا یہ کہ 10 سال کے لیے تو قدغن آئین میں کہ 10 سال تک مالیاتی معاملات پر کوئی
ریٹ نہیں کی جا سکتی، کوئی قانونی 10 سال تک انتظار کرتے رہے. اس کے بعد یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کروں کہ سب سے پہلے میں نے یہ سود کے خلاف پٹیشن دائر کی تو خوش قسمتی سے اس وقت جو ہے اس کے سربراہ تھے ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. انہوں نے بڑی مکمل ہر شخص کو آزادی تھی فار دا فیور اگینسٹ، سب چیزیں آنے کے لیے دینے کے بعد انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لکھا کہ حقیقت میں وہ فیصلہ بھی ہماری تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اور وہاں پر خیر میں تو دینی جماعتوں کی طرف سے تھا، گورنمنٹ کی طرف سے میرے بڑے پیارے اور محترم دوست جناب ایس ایم ظفر صاحب تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور صورت نہیں بنتی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں مہلت دی جائے، ہم 1 سال کے اندر یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 1 سال بہت زیادہ محنت، مہلت یہ ہے ہم آپ کو 6 مہینے کی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب 6 مہینے کے اندر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیا جائے اور گورنمنٹ اس کو لاگو کر دے گی. خیر جناب وہ 6 مہینے گزر گئے. پھر وہاں پر بینکوں کی طرف سے گورنمنٹ جو ہے نا ظلمن کے پیچھے چھپی ہوئی بینکوں سے وہاں پہ چیلنج کرا دیا گیا. اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل تھا کہ اس بینچ پر جو جج حضرات تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قلب نور کو قرآن سے، اسلام کے نور سے منور کر دیا تھا. اور میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں، یہ المسلم میرۃ المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. تو وہاں پر میں نے جو دیکھا ہے جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب نے جس طرح سے وہاں پر اسٹینڈ لیا، ایک مرد مومن کا اسٹینڈ تھا. اور میں صرف ذکر کروں گا ایک بات، وہاں پہ گورنمنٹ کے کونسل نے، میں کیا عرض کروں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب، انہوں نے کہا کہ ہر چیز کی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس حکم کی، سود کی علت کیا ہے. علت دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس علت سے ہم اپنے آپ کو اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو کس طرح سے یہ کرتا ہے. تو جو جواب دیا ہے جناب جسٹس وحید الدین صاحب نے بینچ سے وہاں پہ کہا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے بعد علت کو، حرمت کو دیکھنے کی ہمیں کوئی قطعاً ضرورت نہیں. اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو، اس کی حکمتوں پر، اس کی علتوں کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ حکیم ہے، قادر ہے، عزیز ہے، مطلق ہے. اس لیے ہمیں کسی علت کو اور کسی اس کی توجیہ کے لیے قطعاً ضرورت نہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے وہ فیصلہ ایسے معلوم ہوتا ہے جس طرح قرآن میں حرف قل هو اللہ کی اپنی انفرادیت ہے. وہ فیصلہ جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب کا ایک فیصلہ ہے جو قرآن سے اور اسلام سے بالکل ہم آہنگ ہے. تو حضرات وہاں پر ہوتا رہا. اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے اپنے جس طرح سے یہ ہوتی رہتی ہیں کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمیں 1 سال کا مہلت دی جائے. اور وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 1 سال کی مہلت لی تو آخر میں انہیں پھر یہ ہوا کہ اس کو کس طرح سے چور دروازہ کہاں ہے جس سے ہم نکل کے بھاگیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں. تو اس لیے پھر ایک بیمار مردہ نیم جان بینک ہے UBL مر رہا تھا، اس کی طرف سے اس کو کھڑا کر دیا یہ کرنے کے لیے کہ یہ جناب اس کی نظر ثانی کی جائے. اور جناب میں تو بڑا ممنون ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی خرابی صحت کے باوجود اس جو پروسیڈنگ تھیں تشریف لاتے رہے، ہمیں ان کی ہدایات ملتی رہیں، ہم اور بھی تمام آتے رہے، قاضی حسین احمد صاحب اور سمیع الحق صاحب، تمام علماء جو ہے وہاں پہ موجود تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ ہے. تو اس لیے انہوں نے پھر وہاں پر وہی چال چلی کہ 1 سال کی مہلت مانگی اور کہا کہ 1 سال کی ہمیں مہلت دیں، ہم 1 سال میں اس ملک میں سارا اسلامی نظام کر دیں. گورنمنٹ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کر دی جائے، آپ کو اجازت دی جاتی ہے. تو 1 سال جب ختم ہونے آیا تو ایک ہفتہ پیشتر، اگر میں مختصر کر دوں گا، 1 ہفتہ پیشتر ایک بینک کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست آ گئی کہ جناب یہ جو ہے معاملات ایسے یہاں کا سارا نظام درہم و برہم ہو جائے گا.
اس لیے اس پر